اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ فاروق سیریز میں ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی طلب کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو جہاں بہت سے صحابہ ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرنے لگے، وہاں کچھ ارد گرد جو بدو لوگ رہتے تھے وہ آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کرتے تھے، اور ان کے سوال و جواب سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو جواب دیتے تھے اور صحابہ اس کو سیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ عرب تک پھیل جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس شخص کا دین پورے عرب میں پھیل جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، اور جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پورے عرب میں جو ہے وہ میرا دین پھیل جائے گا۔ پھر اس بدو نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ کسرا تک اور جو بڑی بڑی روم کی سلطنتیں ہیں وہاں تک پھیل جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، پھیل جائے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ پہلے سوال پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پر یہی کہا کہ جی تم اس کو دیکھو گے کہ مکہ فتح ہوگا اور میرا دین پھیلے گا۔ تیسری بات اس بدو نے یہ کی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا، اور اٹھنے کے بعد جناب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے، سوال و جواب ہوں گے، ایک زندگی ہے، جبکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا بس مر گیا، مردے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا اور کیا واقعی ایسے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل ہوگا، اور اس دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے۔ اس دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلی بات درست ثابت ہو گئی، تو وہ شخص تو ایمان لے آیا۔ پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو پوری آپ کو معلوم ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک اللہ حکومت ہو گئی، کیسر و کسرا بھی آپ کے تابع ہو گئے، تو دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تو وہ شخص اب جب کبھی بھی آیا کرتا محفل میں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آتا تو اس کے استقبال کے لیے مسجد نبوی میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس کو ادب سے پکارتے، اس کے ساتھ پیار محبت سے گفتگو کرتے، اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ اس بات کو ذرا پوچھنا چاہتے تھے کہ امیر المومنین اس شخص کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور تکلف کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہ آتا بھی کبھی کبھی ہے، اور جناب جب بھی یہ آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جب وہ بہت محبت کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تو ایک دن سیدنا عمر سے پوچھ لیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں اس محفل میں موجود تھا جس محفل میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسے جو تیسرا سوال تھا کہ قیامت والے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ہے وہ دن، اور جس شخص کا ہاتھ آخرت میں اللہ کے رسول پکڑ لیں گے اس کو جنت میں لے جا کر ہی چھوڑیں گے۔ میں اس لیے اس جنتی شخص کو اتنا احترام کرتا ہوں کہ یہ جب اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑیں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ ایک نسبت ہو۔ تو یہ محبت تھی صحابہ کی جنت کی طلب میں
یعنی آپ دیکھیں کتنی سی بات کو انہوں نے محسوس کیا، یاد رکھا، اور اس شخص کا اتنا ایک احترام اور اکرام کیا کہ جب اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑیں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ویسی جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی دین، جان، دل، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی چاہت میں اور آخرت کی چاہت میں لٹا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عاشق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔